بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی نشست کے باقاعدہ حاضرین میں سے ایک فاضل اور محقق دوست نے ایک خط بھیجا ہے جس میں اور باتوں کے علاوہ کچھ قیمتی مشورے بھی ہیں۔ اس خط میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ تزکیہ نفس کی روایت میں دو مختلف المزاج طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس میں اتباع شریعت کا ذوق اور قرآن و سنت سے مناسبت زیادہ ہے۔ یہ حضرات تزکیے کی ضرورت کو قرآن و سنت اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں رائے کے طور پر بھی وہ چیزیں اور تدبیریں قبول نہیں ہیں جو براہ راست شریعت سے اخذ نہ کی گئی ہوں۔ ان لوگوں کو تزکیہ نفس کا کوئی ایسا تصور، کوئی ایسا معمول اور کوئی ایسا مقصود سرے سے قبول نہیں ہے جو قرآن و سنت کے نصوص سے نہ لیا گیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ حضرات پورا تصور انسان قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام ہی سے لینا چاہتے ہیں اور کمالات انسانی کی کسی ایسی تعبیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو قرآن و سنت پر اساس نہ رکھتی ہو۔ اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو یوں کہہ لیں کہ صوفیانہ مزاج رکھتا ہے۔ اصولی طور پر صوفیانہ مزاج ٹھیٹھ شرعی مزاج سے ٹکراؤ نہیں رکھتا، لیکن عمل کے دائرے میں آ کر کچھ ایسی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مذہبی مزاج رکھنے والوں کے لیے اجنبی ہوتی ہیں۔ تو پہلا طبقہ کیونکہ تعویل وغیرہ کا زیادہ قائل نہیں ہوتا، اس لیے وہ تزکیے کے متصوفانہ تصورات اور احوال و مظاہر کا ہمدردی اور گہرائی سے تجزیہ نہیں کرتا۔ یہ طبقہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا کہ صوفیانہ مزاج یا منہج بھی پورے یقین سے اور ایمانی زور کے ساتھ مانتا ہے کہ تزکیے کی تمام حالتیں قرآن و سنت ہی سے پوری ہوتی ہیں اور تزکیے کے تمام مقاصد دین نے طے کر دیے ہیں۔ اسی طرح صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگ ٹھیٹھ مذہبی مزاج والوں کے تصور تزکیہ کو سطحی اور میکینیکل سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ حضرات نہ تو حکم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور نہ ہی نفس کو ٹھیک طرح سے جانتے ہیں۔ تو ان دونوں طبقات کے اس ٹکراؤ اور دوری نے تزکیے کی روایت کو بھی خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم اصولی طور پر دونوں متفق ہیں کہ تزکیے کے مقاصد اور ذرائع کو کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ اتفاق عمل کی دنیا میں برقرار نہیں رہ پاتا اور اس بے اتفاقی کی ذمہ داری دونوں ہی طبقوں پر ہے۔ تو تزکیے کی طرف پیشگی کشش، اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ تزکیے کی طرف اگر دل میں پہلے سے کشش موجود ہو تو وہ تزکیے کے عمل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مقصود اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مقرر فرمایا ہے، تو اس مقصود کی میرے اندر خود بخود کشش پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی قدر و اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ محض میرے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اس فطرت پر پیدا کیا ہے جس فطرت کی تکمیل کے لیے اور جسے عمل میں لانے کے واسطے اس مقصود کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کی تمام صلاحیتیں اللہ نے میری خلقت میں رکھی ہیں اور اس تک رسائی کے سارے ذرائع کتاب و سنت میں فراہم ہو کر گویا میری تحویل میں دے دیے گئے ہیں۔ تو اب تزکیے کا عمل یہاں سے شروع ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو جس اچھائی پر ڈھالنا چاہ رہے ہیں
یا جس برائی سے بچانا چاہتے ہیں اس اچھائی کا اچھائی ہونا اور اس برائی کا برائی ہونا کتاب و سنت سے اچھی طرح ثابت ہے۔ مطلب تزکیے کا پورا تصور، تمام مقاصد اور سب وسائل اور ذرائع دین سے فراہم ہوں گے، کہیں اور سے نہیں۔ تو اس پہلو سے وہ لوگ ایک مضبوط پوزیشن پر ہیں جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تزکیے کے تمام راستے اور منزلیں کتاب و سنت میں بتا دی گئی ہیں، اور یہ دونوں ذخیرے ایسے ہیں جو تزکیہ نفس کی تمام ضرورتیں حتماً، قطعاً اور مکمل طور پر پوری کرتے ہیں۔ تزکیے کے باب میں یہ مزاج رکھنے والا شخص دوسرے مزاجوں کے مقابلے میں جلدی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نفس اور اس کے تزکیے کی ساری صورتیں اور تمام مراحل قرآن و سنت کے روز روشن میں ہیں۔ یہ آدمی تزکیے کا عمل یقین سے شروع کرتا ہے اور یقین ہی سے سارے راستے کو طے کرتا ہے۔ یہ ایسا خوش نصیب ہے جو اپنے اندر اور باہر دونوں دنیاؤں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حکومت رکھتا ہے۔ یہ آدمی تزکیے کے صوفیانہ ذوق پر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لا تعلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ تصوف کا حامی بھی ہو سکتا ہے اور مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اسی آدمی کی ضرورت ہے جو کسی تعبیری روایت کو، کسی ضمنی روایت کو اصلی اور مرکزی روایت پر غالب نہ آنے دے، اور ایسا کرتے ہوئے ضمنی اور تعبیری روایت سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے دور بھی رہا جا سکتا ہے۔ تو تزکیے کو تصوف سے خاص کر لینے کے رویے سے سب سے بڑا نقصان یہ پہنچا ہے کہ ہمارا تصور انسان بندگی کی قرآنی فضا سے خارج ہو گیا اور اللہ کے ساتھ تعلق کے احوال اور اسالیب بڑی حد تک بدل کر رہ گئے۔ تو ایک رومانوی آئیڈیالزم نے انسان ہی کو نہیں، خدا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور واقعی خدا اور واقعی انسان پر قانے رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اس کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع ہے نہ ضرورت، مگر اتنا بہرحال کہنا ہے کہ تزکیے کے حوالے سے متصوفانہ اپروچ کی افادیت کا اقرار ضرور کرنا چاہیے، البتہ اسے تزکیے کی شرط لازم بنا کر واجب ٹھہرا دینا خطرناک بات ہے۔ اسی طرح ایک بے لچک لٹرلزم بھی تزکیے کو بے روح عمل بنا دیتا ہے، ہمیں اس پر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ایک خاص طرح کا شرعی اور قانونی مزاج رکھنے والا شخص تزکیے کے مسائل اور مقاصد کو محض الفاظ کی حد تک جانتا ہے، اور نفس کی ماہیت اور بناوٹ، اس کی صلاحیتوں اور اس کی چالوں کا اتنا علم نہیں رکھتا جو مثلاً صوفیانہ مزاج والے کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر ان دونوں مزاجوں کے اختلاف کو ٹکراؤ اور تصادم کی وجہ بنائے بغیر اور کسی ایک کا انکار کیے بغیر ہم تزکیے کی روایت کو قرآن و سنت کی حتمی حاکمیت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لائق ہو جائیں تو یوں سمجھیں کہ اپنی مراد کو پا لیں گے۔ اس صورت میں ہم نفس کے بارے میں درکار علم بھی حاصل کر لیں گے اور مقاصد دین کی بہتر معرفت بھی اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ مزاجوں کے اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر ہم مقصدی ہو تو اس اختلاف کو تصادم میں بدلنے سے روکا ضرور جا سکتا ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے اپنے تزکیے میں سنجیدہ اور مخلص ہو جائیں تو انشاءاللہ ہر مزاج اپنی مراد کو پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ مزاج بھی جو ایک عاشقانہ اور عارفانہ رنگ رکھتا ہے، اور وہ مزاج بھی جو ایک قانونی اور فقہی ذوق رکھتا ہے۔
یہ دونوں مزاج اپنے اختلاف کے باوجود تزکیے کے مشترک مقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آدمی خود کو اللہ کی مرضی اور حکم کے تابع کرنا اور رکھنا سیکھ جائے۔ تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنے مزاج کو، اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے تابع رکھنے کا مسلسل اہتمام کرتے رہنا۔ جو آدمی اس میں جتنا کامیاب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تزکیے میں کامیابی حاصل ہوتی رہے گی۔ تو بھائی ہمیں اپنے نفس کو اللہ کے حکم اور مرضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہدایت پکڑ کر سنوارنا ہے، بس یہی سارا تزکیہ ہے۔ تو ہمارے درمیان زندگی کا مقصود مشترک ہونا چاہیے، راستے اور وسائل مشترک ہونے چاہیے، منزلوں کا تعین مشترک ہونا چاہیے، لیکن نفس پر اثر انداز ہونے والی تدابیر کو اختیار کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے انفاق تزکیے کا ذریعہ بنے، کسی کے لیے کثرت نوافل زیادہ مؤثر ہو، کسی نفس میں خدمت خلق سدھار کا وسیلہ بنے، کسی کے لیے اعلاء کلمت الحق کی جد و جہد اس کے نفس کو سنوارنے کا قوی ترین ذریعہ بنے۔ تو یہ سب ذرائع ہمارے دین سے ثابت ہیں۔ مجھے جس ذریعے کی طرف زیادہ مناسبت ہو اس مناسبت کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں کون ہے جو اس بات پر متفق نہ ہو کہ تزکیے کے لیے گناہ سے پرہیز، نیکی کی طرف لپکنا اور غفلت کے قریب نہ جانا ضروری ہے۔ کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ترک معصیت، ترک غفلت اور نیکی کی حرص تزکیے کی عمارت کو تھامنے والے 3 ستون ہیں۔ اس اتفاق کے بعد ہمارے مزاج اور صلاحیت کا فرق رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم اس فرق کو ختم یا کم کیے بغیر بھی ایک دوسرے کے لیے مفید اور معاون ہو سکتے ہیں۔ مجھے ضرورت ہے کہ مجھ کو احکام بتائے جائیں، آپ کو ضرورت ہے کہ ان احکام پر چلنے کے لیے دین کے فراہم کردہ وسائل بتائے جائیں۔ تیسرے آدمی کو ضرورت ہے کہ جس گھوڑے پر ہم سواری کرنے جا رہے ہیں اس گھوڑے کے مزاج کو بھی سمجھ لے کہ یہ کب بدکتا ہے، کہاں گرتا ہے، کدھر بھاگنے لگتا ہے۔ اب اسے بھی کوئی بتائے گا کہ نفس میں اتنی باریک چالیں ہوتی ہیں اور اس میں متاثر ہونے کی یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اس طرح گویا ہم سب اختلاف مزاج ہوتے ہوئے بھی ایک ہم مقصدی کے جذبے اور شعور کے ساتھ آپس میں مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔ تو سمجھ رہے ہیں نا یہ بات چونکہ عمل کروانے کی نیت سے کر رہے ہیں، اس لیے اسے پورا سمجھنا ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کے یہ 3 معیارات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنے سے یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے نفس کو سدھارنے کی کوششوں میں ٹھیک سمت میں جا رہا ہوں اور درست رفتار سے چل رہا ہوں۔ بس ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے کہ تزکیے کی سمت اللہ کی بتائی ہوئی ہو اور اس راستے پر چلنے کی رفتار ہمارے جذبہ بندگی میں اضافے کی بدولت تیز سے تیز تر ہوتی رہے۔ رفتار پر بھی نظر رکھنی ہے اور صحیح سمت کو بھی اوجھل نہیں ہونے دینا۔ میری سمت درست ہے یا غلط، میری رفتار سست ہے یا سبک، اس کو جاننے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ان کسوٹیوں پر پرکھنا ہوگا کہ گناہ سے بچنے میں کتنا کامیاب ہوں، غفلت سے آزادی کہاں تک میسر آئی ہے اور طبیعت میں نیکی کی طرف لپکنے والی حالت کس قدر پیدا ہوئی ہے۔ ان تینوں حوالوں سے اپنے آپ کو روز جانچنا چاہیے۔
اس جانچ کے بغیر سونا بھی غلط ہے اور جاگنا بھی۔ اب اپنے اپنے مزاج کی رعایت اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کے فراہم کردہ وسائل کو مضبوطی سے پکڑ کر اور دین ہی کے بخشے ہوئے مقاصد پر نظر گاڑ کر چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات واضح ہے نا کہ میرے مزاج اور میرے حالات کو تزکیے کے عمل میں اچھی طرح شریک رکھنے کے لیے مجھے دین ہی کے دیے ہوئے تنوع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس تنوع میں صوفیانہ مزاج بھی پوری طرح کھپ سکتا ہے اور غیر صوفیانہ طبیعت بھی اس سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ تو تزکیے کا ایک لازمی مطلوب یہ ہے کہ بندہ ذہنی، قلبی اور عملی کوشش کرے نفس کو اس حالت میں لے آئے کہ وہ آداب بندگی سے مانوس ہو جائے اور احوال بندگی کا حامل بن جائے۔ یعنی نفس میں بندگی کا جوہر ابھارنے کے لیے جس طرح کے مستند اعمال درکار ہیں وہ اعمال آدمی رغبت کے ساتھ انجام دینے لگے اور پھر ان اعمال کو درجہ احسان تک پہنچانے کے لیے نفس کی جو کیفیت، حالت اور یکسوئی ہونی چاہیے وہ بھی اسے حاصل ہو جائے۔ تو تزکیے کا مقصد یہ ہے کہ نفس اپنے اندر باہر سے بندگی کے سانچے میں ایسا ڈھل جائے کہ بندے کے اعمال، خیالات، احساسات اور احوال سطح احسان پر قائم ہو جائیں۔ نفس میں کسی خرابی کا ازالہ کرنا ہو یا اس کی کسی خوبی کو پروان چڑھانا ہو تو اس عمل میں اپنی صلاحیت، مزاج اور حالات کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان میں رہتے ہوئے دین سے استمداد کریں، سنت کو اپنا کفیل بنائیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رخ پر اور مناسب رفتار سے ہوتا چلا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کا نماز میں دھیان نہیں جمتا تو وہ اپنے اوپر جرمانہ بھی کر سکتا ہے، دھیان جمانے کی تدابیر بھی حفظ کر سکتا ہے، کثرت ذکر بھی اختیار کر سکتا ہے، تلاوت کا وقت بھی بڑھا سکتا ہے، کوئی فرحت پہنچانے والا معمول بھی اختیار کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اپنے مزاج اور استعداد اور حالات کی رعایت غیر مشروط نہیں ہے، بعض اوقات ان سے لڑنا پڑتا ہے اور انہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ باقی اس کی تفصیل ہر آدمی جانتا ہے کہ کب مزاج اور حالات کو کام میں لانا ہے اور کہاں ان کا انکار کرنا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور تزکیہ نفس کے لیے جو بھی مجاہدہ درکار ہے اسے بھی انجام دینے پر کمر بستہ ہے، یعنی اس معاملے میں ہر محنت کے لیے تیار ہے کہ کسی طرح سے میرا نفس سدھر جائے اور اس کے اندر سے بگاڑ کی صورتیں ختم یا کم ہوتی چلی جائیں۔ تو ایسا آدمی جو نیت میں صادق ہے، عمل میں کاہل نہیں ہے اور خیال میں بھی یکسو ہے، اسے ایک کام سے بچنا چاہیے اور وہ کام ہے بہت باریک بینی کے ساتھ اپنی برائیاں ڈھونڈنا۔ خوردبین لے کر اپنی خامیاں اور برائیاں مت ڈھونڈا کرو، اس سے تزکیے کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ جو نوالا کھانے جا رہے ہیں اسے خوردبین سے دیکھ لیں تو وہ تو وہیں واپس رکھ دیں، منہ میں نہ ڈالیں۔ تو جو خوردبینی جائزہ آپ کے ہاتھ سے نوالا گروا سکتا ہے وہ نفس میں بے شمار خرابیاں دکھا کر اس کی اصلاح سے مایوس بھی کر سکتا ہے۔ تو بھائی اللہ کی رحمت کا، اس کی شان مغفرت کا شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے اور اس پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی عیب جوئی سے بھی ایک حد کے بعد بچنا چاہیے۔ بس جو موٹی موٹی خرابیاں ہیں ان کے علاج پر توجہ مرتکز رکھیں
اور نفس کے کونے کھدروں اور بالکل تاریک گوشوں میں پڑی ہوئی خرابیوں کو کھوجنے اور کریدنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ تو نفس کے پاس خرابیوں کی ایک غیر محدود فہرست ہے جسے دیکھ کر آپ کیا اچھا بھلا آدمی مایوس ہو جائے گا۔ تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ میرے نفس میں ایسی خرابی جو میری بندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے راستے میں یقینی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، مجھے اسے دور کرنا ہے اور مزید کسی جاسوسی میں نہیں لگنا۔ تجسس دوسروں کا عیب ڈھونڈنے کے لیے بھی منع ہے اور بعض مواقع پر اپنی جاسوسی کے معنی میں بھی مضر ہے، کیونکہ اس سے نیکی ناقابل اعتبار ہو جائے گی اور محض برائی یقینی بن جائے گی۔ ہاں، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرتے ہیں باریک بینی اور خوب کھوج کریت کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس مزاج کو کہیں اور استعمال کر لیں، اسے بے مہار عیب جوئی کا محرک نہ بنائیں۔ میرے اندر کئی عیب ہو سکتے ہیں جو میرے کردار پر اثر انداز نہیں ہو رہے، میرے اعمال کو متاثر نہیں کر رہے، میری نیت میں ملاوٹ نہیں کر رہے، تو انہیں بلا وجہ کریت کر نکالنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ برائی کو ارتکاب کے قریب حالت میں دیکھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے، محض صلاحیت یا میلان یا رغبت کی سطح پر پائی جانے والی خامیوں کی فہرست سازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کے عزم، نیکی کی طرف لپکنے کی عادت اور اللہ کو یاد رکھنے کی قوت سے یہ مخفی اور معطل خرابیاں بھی انشاءاللہ غائب ہوتی چلی جائیں گی۔ فرض کیا ایک آدمی ہے جو علمی، تحقیقی، دعوتی یا فلاحی کام کرتا ہے اور اپنی تعریف سن کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صاحب اس کے احساس پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ احساس ان کے دل میں نہ پیدا ہوا کرے، یعنی اپنی تعریف سن کر خوشی کا احساس ان کے دل میں نہ پیدا ہوا کرے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنی تعریفیں سن کر خوش بھی ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک احساس جرم میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی ستائش پر خوش ہونا ایک بڑا اخلاقی عیب ہے جو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو سب کچھ کر لینے کے بعد بھی ان بیچاروں کی حالت یہی رہتی ہے کہ دل میں خوشی اور احساس جرم کی متوازی لہریں چلتی رہتی ہیں۔ خوشی کی لہر میں کمی نہیں آتی اور احساس جرم کی روانی ہے کہ مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ دونوں کے آگے بے بس ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان کی یہ بے بسی انہیں نفسیاتی مریض کے علاوہ کیا بنائے گی۔ ایسے ہی ایک محترم کوئی 2-4 برس پہلے مشورے لینے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ نامور آدمی ہیں اور میں بھی ان سے خاصا واقف تھا۔ ان کا یہ مسئلہ سن کر مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ وہ علم و عمل میں مجھ سے بہت آگے ہیں۔ بڑی شرم آئی کہ ایسا عالم فاضل اور ایسی باعمل ہستی کو مجھ جیسا کم علم اور ناکارہ شخص بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہے۔ لیکن ان کی اذیت اور پریشانی دیکھ کر میں نے ہمت کر لی اور ان سے عرض کیا کہ اپنی تعریف سن کر خوشی محسوس ہونا فطری بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ جو شخص لائق اعتبار لوگوں سے اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ وہ یا تو بے حس ہے یا پھر متکبر۔ بس اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ اس خوشی میں عاجزی اور شکر گزاری واضح طور پر شامل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس میں گھبراہٹ اور فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تو اور قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والا عالم بھی اگر یہ خواہش رکھے کہ کوئی بڑا اور سمجھدار آدمی اس کے کام کو سراہ دے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسے بس اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ اس پر ہونے والی تنقید کہیں اسے بری تو نہیں لگتی، وہ اصلاحی تنقید پر برا تو نہیں مانتا۔ یعنی تعریف کا اچھا لگنا
تنقید کے برا نہ لگنے کے ساتھ ہو تو پھر یہ آدمی اچھا آدمی ہے۔ کوئی مجھے میری غلطی بتا دے یا اس کی اصلاح کر دے تو مجھے اس تنقید اور اصلاح کو تشکر اور خوش دلی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر یہ وصف مجھے نصیب ہے پھر میرے لیے روا ہے کہ اپنے کسی کام کی تعریف پر خوشی محسوس کروں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی بڑا یا کوئی سخن شناس شخص میری بات کو سراہے تو یہ بات بھی ایک سادہ اور فطری چیز ہے، اسے نفس کے معائب اور نقائص میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو دہلی میں ایک استاد شاعر ہوا کرتے تھے، حیدر دہلوی۔ افسوس اب کم ہی لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ بہت قادر الکلام اور ماہر فن شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر کسی زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا کہ تنقید سے خفا نہ ستائش پسند ہوں، یہ دونوں پستیاں ہیں میں ان سے بلند ہوں۔ تو شعر اچھا ہے مگر اس میں بننے والی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو بس ایک غیر متوازن خود پسندی اور انانیت ہی برآمد ہوگی۔ تاہم پہلے مصرعے میں جو حال بیان ہوا ہے، یعنی تنقید سے خفا نہ ستائش پسند ہوں، یہ ایک بڑی شخصیت کا حال ہے۔ اسے تصوف میں فنائے نفس کے احوال میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آدمی روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی سطح پر کامل آدمی ہے جو تنقید پر خفا ہوتا ہے، نہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنقید پر خفا تو نہیں ہوتا، البتہ تعریف اسے خوش کر دیتی ہے، تو وہ کسی ایسے کمال سے تو محروم ہو سکتا ہے جسے دین نے پسند تو کیا ہے مگر سب سے طلب نہیں کیا، یعنی سب کو اسے لازماً حاصل کرنے کا پابند نہیں بنایا۔ تو ایسے شخص کو کسی عیب اور نقص میں مبتلا گرداننا درست نہ ہوگا، اور خود اس شخص کو ایک متشکرانہ اور عاجزانہ طمانیت اور تسکین کی فضا میں رہنا چاہیے، اور طبعی ستائش پسندی کو اپنا کوئی بڑا عیب جان کر اس پر کلتے رہنے کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ہاں، اپنی تعریف کی خواہش رکھنے اور اس پر خوش ہونے کے کچھ حدود و قیود ضرور ہیں، ان کی بہرحال پابندی کرنی چاہیے۔ مثلاً کسی مفتی صاحب کو امام ابو حنیفہ بنا دیا جائے، کسی پیر طریقت کو جنید بغدادی سے تشبیہ دے دی جائے، کسی شاعر کو میر و غالب کے برابر لا بٹھایا جائے، تو اس وقت بھی اگر وہ مفتی یا صوفی یا شاعر اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا نفس یقیناً ایک بڑے بگاڑ میں مبتلا ہے۔ اس سے نیچے کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والا اگر یہ اسلوب اختیار کرے کہ آپ فلاں سے بڑے ہیں، فلاں سے اچھے ہیں، تو اس پر بھی خوش ہونا آپ کے نفس کی کسی گہری خرابی پر دلالت کرے گا۔ اور یہ فلاں چاہے جس کا آپ سے موازنہ کر کے آپ کو اس سے بڑھایا جا رہا ہے، وہ چاہے آپ کا شاگرد اور برخوردار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اندر اس سے بھی بڑا ہونے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے شاگرد سے بڑا ہوں۔ بڑا سمجھتے نا کہ اخلاقی طور پر بڑا، اللہ کی نظر میں بڑا، دینی معاملات میں بڑا۔ تو اسی طرح اپنے شاگردوں وغیرہ کی مداحی پر بھی کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ انہیں اس کام سے روکنا ضروری ہے۔ جس تعریف پر خوشی محسوس کرنا اچھا ہے وہ اپنے بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے اور زیادہ تر شاباش کی طرح ہوتی ہے۔ ایسی تعریف اور تحسین سے آپ کا چھوٹا ہونا آپ کے لیے مزید خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اپنی تعریف پر خوش نہ ہونا یقیناً عاملین کا حال ہے، لیکن بعض شرائط کے ساتھ
خوش ہو جانے میں کمال کی نفی تو ہوتی ہے، لیکن کسی عیب کا اس بات نہیں ہوتا۔ یہ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے صاحب کمال ہی کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو اپنے حق میں مدح و ذم یکساں معلوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ بندے کو مجھے اور تو نہیں معلوم کہ میں نے سلوک میں ذکر میں کیا ترقی کی ہے، البتہ اتنا ہے کہ مجھے کوئی میری تعریف کرے یا کوئی مجھ پہ تنقید کرے، میری برائی کرے، یہ دونوں عمل ایک جیسے لگتے ہیں، نہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ غصہ آتا ہے۔ تو ہم ایک عرصے سے اخلاقی موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ایسا ہی تھا کہ عیب جوئی کا مزاج ترک کرو، خواہ اس کا رخ دوسروں کی جانب ہو یا اپنی جانب۔ تجسس کا رویہ چھوڑو، چاہے دوسروں کے لیے ہو یا اپنے لیے۔ اس پر عمل کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی سہولت اور فراخی کے ماحول میں ہمیں تزکیے کا مکلف کیا ہے۔ تزکیے کی پابندی کا ظہور اس کی شفقت اور رحمت سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ بس عیب جوئی نہ کرو، اپنے اندر بھی نہ کرو۔ اپنے اندر سے کرو گے تو خود سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور دوسرے میں کرو گے تو اس سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نفس کی بلا وجہ تحقیر بھی نہ کیا کرو۔ نفس کو خیر کی طرف مائل کرنا چاہیے، اسے مسلسل حالت تحقیر میں رکھیں گے تو اس میں سرکشی اور بیزاری پیدا ہو سکتی ہے۔ ترغیب اور تشویق سے زیادہ کام لو، یہ نفس کے لیے بڑے محرکات خیر ہیں۔ اسے نیکی کا شوق دلاؤ اور شوق کے ساتھ ساتھ اسے اللہ سے ڈراؤ بھی۔ صرف تحقیر کرتے رہو گے تو ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ تمہیں یہ دھوکہ دے دے کہ تمہارے قابو میں آ گیا ہے، لیکن کسی بھی لمحے وہ اچانک ایک ایسی سرکشی اختیار کرے گا کہ تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، اپنی عیب جوئی میں ایک پوشیدہ پہلو عجب اور خود پسندی کا بھی ہے۔ آدمی اپنے خفیہ معائب و نقائص کی تلاش میں نفس کی ایسی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی عادت ڈال لیتا ہے کہ خود پسندی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مطلب جیسے تکبر اس جملے میں ہے کہ دیکھو یہ ہیں میری نیکیاں، ویسی ہی خود پسندی اس فقرے میں ہے کہ دیکھو یہ ہیں میری خرابیاں۔ دونوں میں ایک ہی خود نمائی کار فرما ہے، یعنی میں بالکل ٹھیک ہوں یہ ایک ادعا ہے، اور مجھے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا یہ دوسری بڑک ہے۔ تو اللہ ہمیں تزکیے کے صحیح راستے پر صحیح مقصود کے ساتھ، درست احوال کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ گامزن رکھے آخری سانس تک، یہاں تک کہ ہماری یہ کوششیں ہمارے نفس کو اطمینان کے درجے تک پہنچا کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جانے کے لائق بنا دیں۔ آمین۔